نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ شعبان المعظم کا یہ عظیم مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کی آج 14 تاریخ ہے اور آنے والی رات اس ماہ مبارک کی 15ویں رات ہے، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے مہینے کی نصف والی رات یعنی 15ویں رات، اور اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اگر زندگی کے اندر یہ رات میسر آ جائے تو اس رات کو سستی اور غفلت کی نظر کرنے کی بجائے اپنے مولا کے حضور حاضر ہو کر گڑ گڑا کر رو کر اپنی خطاؤں پر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ندامت کے آنسو بہا کر سچی توبہ کر کے اپنی بخشش کا سامان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پچھلے جمعۃ المبارک صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب نے شب برات کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی فضیلت پر اور اس کی اہمیت پر آپ نے بڑی ایک جامع گفتگو ارشاد فرمائی۔ تو چونکہ آج آنے والی رات بھی شعبان کی 15ویں رات ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم قرآن کی روشنی میں تھوڑا اس رات کی فضیلت پر غور کرتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جنہوں نے بہت ساری ایسی باتیں بھی سوشل میڈیا پر پھیلا رکھی ہیں کہ شب برات کی کوئی ایسی فضیلت والی بات نہیں ہے، یہ بھی راتوں جیسی ایک رات ہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس رات کو اسپیشل رات کے طور پر سیلیبریٹ کرنا یا اس میں اسپیشل عبادت کا اہتمام کرنا، شاید اس کا کوئی کنسیپٹ اور کوئی تصور قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یہ بات میرے نزدیک وہی شخص کر سکتا ہے جس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس نے نہ قرآن کو پڑھا اور نہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھا۔ اگر قرآن اور حدیث کا تھوڑا سا بھی کوئی علم رکھنے والا ہو تو وہ شخص کبھی اس رات کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہم قرآن کی روشنی میں اس بات کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ الدخان، قرآن پاک کا 44واں سورہ ہے۔ اس کی ابتدائی چند آیات جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، یا پھر جن پر وہ کرم فرما دیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء میں سے، عرفاء میں سے جن کو جتنا ان کے راز اور معانی عطا کر دیے جائیں وہ ان کا نصیب ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والکتاب المبین، اور قسم ہے روشن کتاب کی، یقیناً اس روشن کتاب سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ تو باری تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی اور آگے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور فرمایا کہ بے شک
ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور پھر اس رات کی نسبت فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں حکمت والے بڑے بڑے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ان آیات مقدسہ کے اندر باری تعالیٰ نے بالخصوص یہ جو کلمات استعمال کیے ہیں، فی لیلۃ مبارکۃ، کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ تو یہ جو لیلۃ مبارکۃ کہا جا رہا ہے، برکت والی رات، تو اس آیت کریمہ کی مختلف تفاسیر میں سے ایک تفسیر ائمہ کرام نے یہ کی کہ برکت والی رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت کی کئی تفسیریں ہوتی ہیں، اور مفسر جب بھی آیت کی کوئی تفسیر کرتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے ایک دلائل کی پوری تاریخ ہوتی ہے، بغیر دلیل کے تو کوئی بات نہیں کرتا۔ مگر ایک آیت کی زیادہ تفسیریں ہونے کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ درست ایک ہی ہوگی اور باقی ساری غلط ہوں گی، نہیں، ہر تفسیر کا اپنی جگہ پر ایک مقام ہے، اس کی ایک شان ہے اور اس کا ایک وجود ہے۔ اسی آیت کریمہ میں بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو لیلۃ مبارکۃ کہا گیا ہے، برکت والی رات، جس رات کو برکت والی رات کہا گیا ہے، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو بالعموم رمضان المبارک کی 27ویں رات ہوتی ہے، یا رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات بھی ہو سکتی ہے، بدل کر بھی یہ آتی رہتی ہے۔ تو اس سے مراد بعض مفسرین نے وہ قدر والی رات بھی لی ہے۔ اگر ان مفسرین کے دلائل کو سامنے رکھا جائے تو یقیناً جس نے بھی جو بات کی ہے اور جو تفسیر کی ہے، میں نے بتایا کہ پیچھے دلائل ہوتے ہیں، بات کسی کی بھی کچی نہیں ہوتی اور کوئی بات بھی پھینکنے والی نہیں ہوتی۔ جنہوں نے اس کا معنی لیا کہ اس مبارک رات سے مراد قدر والی رات ہے اور اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، ان کی ایک بڑی مضبوط دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں انہی آیات مقدسہ کو پڑھا جائے تو یہ بات بڑی نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ باری تعالیٰ نے اس مقام پر پہلے والکتاب المبین کہہ کر روشن کتاب کی قسم کھائی، اور اس روشن کتاب سے مراد یقیناً اللہ کا قرآن ہے، اور پھر آگے اسی قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ بے شک ہم نے اس روشن کتاب کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ تو وہ کہتے ہیں اگر ان دونوں آیتوں کو ملا لیں اور دونوں باتوں کو سامنے رکھیں اور قرآن کے دیگر مقامات کی روشنی میں فیصلہ کریں، تو جس رات میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، قرآن خود سورہ قدر میں کہتا ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں نازل کیا۔ پھر پوچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ تو آگے باری تعالیٰ نے خود ہی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ قدر والی رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو مفسرین نے کہا کہ چونکہ قرآن خود اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ جس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا وہ قدر والی رات ہے، تو لہٰذا اس روشن کتاب کو جس برکت والی رات میں نازل کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس برکت والی رات سے مراد کوئی اور رات نہیں بلکہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے، اور اسی لیلۃ القدر کو باری تعالیٰ نے اس مقام پر برکت والی رات قرار دیا۔ انکار نہیں ہے، بڑی ٹھوس بات ہے۔ مگر دوسرا مفسرین کا ایک پورا طبقہ ہے جنہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں برکت والی رات سے مراد شب برات ہے جو شعبان کی 15ویں رات ہے۔ ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کی کوئی دلیل؟ انہوں نے کہا دلیل ہماری بھی یہی اللہ کا قرآن ہے۔
انہوں نے کہا کہ آگے اس آیت کریمہ کے جو اگلی آیت آ رہی ہے ذرا اس کا مطالعہ کریں تو وہ خود متعین کر دیتی ہے کہ اس رات سے مراد کون سی رات ہے۔ اب ذرا ترتیب اپنے ذہن میں رکھیں، باری تعالیٰ نے پہلے روشن کتاب کی قسم کھائی، پھر فرمایا کہ بے شک ہم نے اس روشن کتاب کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا، اور کون سی رات میں نازل کیا؟ آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا یہ برکت والی رات وہ رات ہے جس رات میں حکمت والے بڑے بڑے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ رات جس رات میں حکمت والے بڑے بڑے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ اب اس سال میں کس جان نے پیدا ہونا ہے، کس جان نے اس دنیا سے جانا ہے، یہاں تک بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنی پلاننگز میں مصروف ہوتا ہے، وہ اپنی شادی کا سوچ رہا ہوتا ہے، اس کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے، مگر ادھر اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ اس دنیا سے کوچ کر جائے گا، کس کو کیا کیا ملنا ہے، کتنا رزق کسی کو عطا کیا جائے گا، کتنا علم عطا کیا جائے گا، یہ سارے بڑے بڑے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات جس رات میں ایسے بڑے بڑے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، جس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ لوگوں کی تقدیروں کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے، اسی لیے اسے شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ایک ہوتا ہے نجات پانا، اور یہ وہ رات ہے جس رات اللہ رب العزت کثیر تعداد میں اپنے محبوب کی امت میں سے گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ جس رات میں حکمت والے بڑے بڑے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو اس رات سے مراد جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شب برات شعبان کی 15ویں رات ہے، تو انہوں نے کہا کہ لہٰذا یہاں جس رات کو برکت والی رات قرار دیا جا رہا ہے، اس رات سے مراد کوئی اور رات نہیں بلکہ اس سے مراد شب برات اور شعبان کی 15ویں رات ہے۔ تو دلائل دونوں طرف کے بڑے مضبوط ہیں، مگر ہماری خوش نصیبی ہے کہ جس آستانے سے ہم وابستہ ہیں، جس بارگاہ میں ہم آتے ہیں، جس مرکز پر ہم آتے ہیں، ہمارے شیخ، ہمارے قائد، ہمارے مربی، وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری بتاز اللہ العلی، آپ نے ان دونوں تفسیروں کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں ایک تطبیق کی، اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو فقط ان کی اپنی بات نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بھی دلائل کا ایک انبار ہوتا، وہ بھی بڑے بڑے ائمہ نے بات کہی ہوتی ہے اور اس سند کے ساتھ وہ بات فرما رہے ہوتے۔ آپ نے فرمایا بھی اس میں جھگڑے والی بات ہی کوئی نہیں ہے، اس میں تطبیق کی جا سکتی ہے اور دونوں معنی یہاں سے نکل سکتے ہیں، اور وہ تطبیق اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ بعد والی آیت بتا رہی ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں بڑے بڑے حکمت والے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو قرآن کو نازل کرنے والے کام سے بڑھ کر حکمت والا کام اور کون سا ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہوگا نا کبھی تو کہ بھئی اب ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کرنا ہے، تو قرآن پاک کے نزول سے بڑھ کر بھی کوئی حکمت والا کام ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو، اس روشن کتاب کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا، تو فرمایا اس نازل کرنے سے مراد یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اس برکت والی رات میں اس قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا، پریکٹیکلی نازل نہیں فرمایا، بلکہ اس رات میں اس قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا، اور پریکٹیکلی عملاً جب اس قرآن کو نازل کیا تو جس رات میں نازل کیا اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ تو لہٰذا تطبیق یہ نکلتی ہے کہ باری تعالیٰ نے اس برکت والی رات میں قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا اس برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر نہیں بلکہ اس سے مراد شب برات اور وہ شعبان کی 15ویں رات ہی بنتی ہے۔
تو دونوں معنی اس کے اندر آپ کے جمع ہو جاتے ہیں، ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہے کہ اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے، باری تعالیٰ سب بڑے بڑے کاموں کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، مگر فیصلہ فرمانے کے بعد ان کو پریکٹیکلی نفاذ کے لیے فرشتوں کے سپرد نہیں کرتے، بلکہ لیلۃ القدر کی رات تک باری تعالیٰ پھر ان فیصلوں کو مؤخر کر دیتے ہیں، پینڈنگ کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو درمیان میں کو 7 مہینے 40-45 دن کے لگ بھگ وقفہ بنتا ہے شب برات سے لے کر لیلۃ القدر تک، یہ جو 40-45 دن ہوتے ہیں یہ دن بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ فیصلہ تو شب برات کی رات ہو جاتا ہے، مگر باری تعالیٰ نفاذ کے لیے پھر شب قدر کا انتظار فرماتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی سخت فیصلہ ہو گیا ہو تو اس کو اپیل کے لیے ایک موقع دے دیا جاتا ہے۔ ان 40-45 دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ اپنے مولا کے حضور حاضر ہو کر، رو کر، گڑ گڑا کر، اپنے اعمال کو سنوار کر اگر اس کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کر دے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ ان فیصلوں پر نفاذ سے پہلے وہ مولا نظر ثانی کر کے اس کے فیصلے کو تبدیل فرما دے۔ تو پریکٹیکلی جو یہ فیصلے نافذ ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر سے نافذ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ رات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے بعد لیلۃ القدر تک آنے والے جتنے دن اور جتنی راتیں ہیں وہ لمحے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ پھر لیلۃ القدر خود برکت والی رات ہے، تو لہٰذا ان پورے ایام کو ہی ہمیں ایک پیکج کے طور پر لے کر سستی اور غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اپنے مولا کے حضور حاضر ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا سامان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا اس لیلۃ مبارکۃ سے مراد برکت والی رات جسے کہا جا رہا ہے وہ شعبان کی 15ویں رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اور خدا کرے کہ یہ آنے والی رات شب برات کی رات ہم سب کو میسر آئے، اور اس رات کو اگر ہم پالیں اور یہ ہمیں میسر آ جائے تو ہمیں اپنے مولا کے حضور حاضر ہو کر اپنی بخشش کا سامان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو میں نے قرآن پاک کی روشنی میں اس بات کی آپ کو وضاحت کی۔ اگر احادیث مبارکہ کو پڑھا جائے اور حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو صحاح ستہ کی کتابوں کے اندر باقاعدہ ائمہ محدثین نے چیپٹر باب باندھ کر اور ان ابواب کا عنوان ہی یہ رکھا ہے کہ شب برات کی فضیلت، اس کی اہمیت، کہ اس رات کی فضیلت کے باب میں کیا کیا آیا ہے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، یہ ابواب کے نام رکھ کر باقاعدہ ائمہ محدثین نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر باقاعدہ باب باندھا کہ اس رات کی فضیلت کے باب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یعنی یہ کہنا کہ اس رات کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ بات وہی شخص کر سکتا ہے جس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ رات جس رات کی فضیلت کے باب میں باقاعدہ صحاح ستہ جیسی کتابوں کے اندر محدثین نے باب باندھ کر اس رات کی فضائل کو بیان کیا ہو، کوئی شخص اس رات کی فضیلت کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ مہینہ وہ ہے جس مہینے کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور جب رمضان کی بات آئی تو فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں کہ وہ مہینہ جس مہینے کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہو تو اس مہینے کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا، اور جس رات کو میں نہیں، آپ نہیں، بلکہ خود خدا قرآن کے کلمات کی روشنی میں برکت والی رات قرار دے رہا ہو تو ذرا چشم تصور میں لائیں اس رات کی برکتوں اور فضیلتوں کا عالم کیا ہوگا۔ دیکھیں نا، کسی چیز کو برکت والی چیز میں کہوں یا آپ کہیں تو یہ کوئی اور بات ہے، اور اگر کسی چیز کو، کسی رات کو وہ خدا خود برکت والی رات قرار دے تو چشم تصور میں لائیں اس رات کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ اللہ رب العزت کا دستور ہے
اس نے جس طرح انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو افضل بنایا ہے، کچھ زمینوں میں سے زمینوں کو افضل بنایا ہے، کچھ خطوں میں سے خطوں کو افضل بنایا ہے، اسی طرح اس نے کچھ دنوں میں سے کچھ دنوں کو فضیلت عطا کر رکھی ہے، اور کچھ راتوں کو اس نے دیگر راتوں پر فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ اور انہی فضیلت والی راتوں میں سے ایک رات شعبان کی 15ویں رات ہے، جس کو ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات باقاعدہ خصوصی طور پر عبادت کرنا یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ہے۔ آپ اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، راتوں کو قیام کرتے، اور پھر بالخصوص شعبان کی 15ویں رات تو باقاعدہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات تھی اور آپ میرے گھر میں جلوہ افروز تھے۔ کہتے آدھی رات کا جب وقت ہوا، اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہیں۔ تو کہتی ہے میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی، اور تلاش کرتے کرتے جب جنت البقیع میں پہنچی تو وہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مولا کے حضور سر مسجود پایا، اپنے مولا کے حضور جھکے ہوئے اور ایک خاص کیفیت میں۔ اور اس حدیث مبارکہ میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز میرے آقا کے کانوں میں پہنچی تو آپ نے اسی کیفیت میں پوچھا من انت، اے آنے والے تو کون ہے؟ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا انا عائشہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں آپ کی زوجہ عائشہ ہوں۔ میرے آقا نے سنا اور سن کر فرمایا من عائشہ، وہ عائشہ کون ہے؟ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں گھبرا گئی، مگر سنبھل کر میں نے پھر پلٹ کے عرض کیا بنت ابی بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ جو ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے وہ عائشہ ہے۔ آقا پھر پلٹ کے فرمانے لگے من ابو بکر، وہ ابو بکر کون ہے؟ کہتی میں نے پھر سنبھل کے ہمت کر کے عرض کی ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ جو ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے اس کی بیٹی عائشہ ہے۔ آقا پھر فرمانے لگے من ابو قحافہ، وہ ابو قحافہ کون ہے؟ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ آقا اس وقت کسی اور کیفیت میں ہے، کسی اور عالم میں ہے، کہیں اور تعلق جڑا ہوا ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ نے ایک موقع پر اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کاش جب آقا بار بار فرما رہے تھے کہ عائشہ کون، ابو بکر کون، ابو قحافہ کون، اچھا موقع تھا کہ ام المومنین پلٹ کے عرض کر دیتی آقا ذرا ارشاد فرما دیں آپ کون، تاکہ پردے اٹھ جاتے، راز ہی کھل جاتا، اور پھر وہ ایک عاشق کی زبان میں جواب دیتے ہیں کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن۔ تو کبھی کبھی ایسے لمحات اور ایسی گھڑیاں، ایسی کیفیات بھی آتی کہ سارے تعلق کٹ جاتے اور صرف مولا کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا، پھر کوئی پہچان باقی نہ رہتی۔ اور یہ کئی بار ایسا ہوتا۔ یہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا ہمارے پاس جلوہ افروز ہوتے، باتیں ہو رہی ہوتی، اچانک اذان کی آواز اور اللہ اکبر کی صدائیں جو بلند ہوتی تو بس جیسے ہی اللہ اکبر کی صدائیں آپ کے کانوں میں پڑتی تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آقا ہمیں نہیں پہچانتے اور ہم آقا کو نہیں پہچانتے، کیفیت ہی اور ہو جاتی۔ اور یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو حدیث جبریل میں آپ اکثر یہ سن چکے ہیں کہ جب جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر انہوں نے 3 سوال کیے تھے۔ پہلا سوال کیا تھا اخبرنی عن الایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ذرا ارشاد فرمائیں ایمان کسے کہتی ہیں؟ میرے آقا نے اس کا جواب دیا۔ پھر پوچھا اخبرنی عن الاسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ذرا ارشاد فرمائیں اسلام کسے کہتے ہیں؟ پھر تیسرا سوال کیا اخبرنی عن الاحسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ذرا ارشاد فرمائیں احسان کسے کہتے ہیں؟ تو احسان کے جواب میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ،
فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، فرمایا بندے احسان یہ ہے کہ جب تو اپنے مولا کے حضور عبادت کے لیے حاضر ہو تو تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے جیسے اس کے حسن مطلق کے جلووں کو تو اپنی آنکھوں سے تک رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، بس اگر تو اسے نہ دیکھ سکے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر کم از کم یہ یقین ضرور ہونا چاہیے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کی کیفیت جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ جب اپنے مولا کے حضور جاؤ تو تمہاری کیفیت یہ ہو کہ کائنات کی ہر شے سے تعلق کٹ جائے، فقط مولا کے ساتھ تعلق جڑ جائے۔ تو چشم تصور میں لائیں اس ہستی کی اپنی کیفیت کا عالم کیا ہوگا جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جس کا ذکر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی ہے۔ تو گویا اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو باقاعدہ عبادت کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہونا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حتیٰ کہ اگلی بات بھی میں بتاؤں کہ اس رات میں آپ دیکھا ہوگا کہ کئی جگہوں پر معمول ہوتا ہے کہ لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے، قبرستانوں میں کیوں جاتے ہیں؟ تو ام المومنین کا یہ بتانا کہ آقا کو تلاش کرتے کرتے جب میں جنت البقیع میں پہنچی تو وہاں آقا کو موجود پایا، تو گویا اس رات قبرستان میں جانا یہ بھی خود سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور قبرستانوں میں جانا چاہیے تاکہ وہاں جا کر ایک تو ہم چلے جانے والوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کریں، اور جب ہم قبرستانوں میں جائیں گے تو جا کر شاید ہمیں اپنا مرنا یاد آ جائے، آخرت یاد آ جائے، اور وہی یاد ہمارے سنورنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اس ماہ مبارک کے اندر پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات کے اندر اللہ رب العزت میری امت کے گناہ گاروں کو فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم کی آگ سے رہائی عطا فرما دے۔ اور یہ رات اگر کسی کو میسر آ جائے تو میرے آقا نے ام المومنین کو ایک دعا بھی ارشاد فرمائی، دعا سکھائی کہ اس رات میں یہ دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا عائشہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ مولا تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے سے تجھے بڑا پیار ہے، اس عمل کو تو بڑا پسند کرواتا ہے، فاعف عنی، پس آج کی رات تو مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ دعا بھی خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کرتا ہے۔ تو لہٰذا آنے والی رات شعبان کی 15ویں رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اور حضور شیخ الاسلام نے باقاعدہ اپنے ایک خطاب میں، شاید پچھلے دنوں آپ نے فہم دین کے ذریعے وہ جو پروگرام چلا اس کو سنا بھی ہو، کہ اگر یہ رات میسر آ جائے تو اس رات میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، اور بالخصوص کم از کم 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، 3 مرتبہ سورہ دخان اس کی بھی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو سورہ الدخان جو 44واں سورہ جس میں یہ شروع والی آیات میں نے تلاوت کی ہیں جن پر گفتگو کی ہے، تو یہ پوری سورت 3 مرتبہ پڑھ سکیں تو بڑی اچھی بات۔ بصورت دیگر قبلہ حضور نے اس خطاب میں فرمایا ہے کہ اس کی ابتدائی 8 آیتیں وہ 30 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ قرآن پاک کا یہ حصہ بالخصوص تلاوت کیا جائے، پھر ایک تسبیح استغفار کی ہونی چاہیے، ایک تسبیح درود پاک کی ہونی چاہیے، کم از کم، زیادہ تو جتنا کر سکیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور ایک تسبیح حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی تسبیح کرنی چاہیے۔ انڈیویجول نوافل ادا کیے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوشش کریں کہ 4 نوافل آپ کے صلاۃ التسبیح میں ہو جائیں گے، اور 8 نوافل کم از کم اس کے علاوہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ساری رات جاگیں تو پچھلی رات وہ پڑھ لیں، اگر سو جائیں تو تہجد کے وقت اٹھ کر 8 نوافل ساتھ ایڈ کر لیں۔ تو یہ چند عبادات ہیں جو بالخصوص اس رات میں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ جو نیک عمل کرنا چاہیں وہ کریں،
اور کثرت کے ساتھ اس رات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا چاہیے. یہ عمل یقیناً بہت فائدہ مند ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ اس آنے والی رات کے فیوز و برکات سے ہمیں صحیح معنوں میں مستفید ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.